عبدالحق رسول پوری، جمعیت علماء شہر مراد آباد۔ ابھی حضرت والا کے بیان میں ایک بات آئی تھی کہ ہندوستان کی مکمل آبادی کے لحاظ سے جو ہمارے ساتھ دینے والے لوگ ہیں وہ تعداد 10% ہے، اور جو ہمارے خلاف ہیں ان کی تعداد 30% ہے، 60% جو ہیں وہ درمیان کے ہیں۔ آج سے 4 سال قبل تقریباً یہی بات آئی تھی کہ وہ جو خلاف والی جو تعداد ہے وہ 15% تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ پرستی کا زہر بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب فرقہ پرستی کا زہر بڑھ رہا ہے تو ہماری طرف سے فرقہ پرستی کا منہ توڑ جواب کس طرح ہونا چاہیے؟ فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دیا جا سکتا، پہلے سے زیادہ انصاف اور سیکولرزم کا جھنڈا بلند کر کے دیا جا سکتا۔ میں محمد یاسین ہوں بجنور سے۔ یہ مفتی یاسین صاحب ہے میرے ساتھی۔ ہاں بس اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی فرمائیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر الیکشن کے موقع پر عوام جو ہے وہ جمعیت کی طرف نظریں رکھتی ہے کہ یہ کس کی حمایت کا یا کس کے بارے میں کچھ کہتی ہے۔ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ میں نے بہت سی کانسٹیٹیوشن دیکھی ہیں کہ اس میں مسلم تعداد اکثریت کی ہے۔ کچھ میرا سوال یہ ہے کہ آپ یا تو جمعیت خاموش رہے الیکشن کے موقع پر، یا پھر واضح طور پر کسی بھی جماعت کا یا کسی الگ الگ کینڈیڈیٹ کا بارے میں بیٹھ جائیے، آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا۔ ایسا ہے، نمبر 1 آپ کو سمجھنا پڑے گا جمعیت علماء ہے کیا۔ یہ خالص مذہبی جماعت ہے جو ملک کی اور ملک کے مسلمانوں کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے بارے میں سر جوڑ کے موقع بموقع بیٹھتی ہے، فیصلے کرتی ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن کا انتظام کرتی ہے، عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ جمعیت علماء ہے۔ اب آ جائیے جمعیت علماء کے دستور کی بات کہ الیکشن میں کیا کرے گی جمعیت علماء۔ تو جمعیت علماء بحیثیت جماعت کے الیکشن میں کسی پارٹی کی حمایت یا مخالفت نہیں کرتی۔ اسی کے ساتھ جمعیت علماء نے اپنے کارکنوں کو یہ آزادی دی ہے دستوری اعتبار سے کہ وہ کسی بھی غیر فرقہ پرست سیاسی پارٹی کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے تحت الگ الگ لوگ، کوئی ضلع کا ذمہ دار ہے، کہہ دیا نا غیر فرقہ پرست کہہ دیا، تو اب سیکولر کہنا کہاں سے ضروری رہ گیا مولانا۔ تو کسی بھی غیر فرقہ پرست پارٹی کے ساتھ جا بھی سکتے ہیں، الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں۔ میری ایک تجویز ہے، ابھی تک میں نے اس کو پیش بھی نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء کے 2 کلیدی عہدے ہیں، صدر اور ناظم اعلیٰ یا ناظم عمومی۔ ان دونوں کو کسی پارٹی میں شامل بھی نہیں ہونا چاہیے، الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہیے، اور کوئی عہدہ بھی نہیں قبول کرنا چاہیے، نہ مرکز کے نہ صوبے کے۔ یہ میری تجویز ہے، میں نے ابھی تک پیش نہیں کیا، اور یہ اس موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ مفتی صاحب کو کہ آپ جمعیت علماء میں ہیں تو آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کسی بھی غیر فرقہ پرست پارٹی کے ممبر بھی ہو سکتے ہیں، الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، حمایت بھی کر سکتے ہیں، مخالفت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعیت علماء کے 2 عہدیدار ایک ہی جگہ بیٹھے ہوں، ایک ہی ضلع میں یا ایک ہی صوبے میں، وہ الگ الگ پارٹیوں کے لیے کام کریں۔ جیسے ہو سکتا ہے مغربی بنگال میں یہ کام کرتے ہیں ٹی ایم سی کے لیے، میں کام کروں کانگریس کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ دستور نے جتنا ان کو حق دیا ہے ٹی ایم سی کے لیے یا کسی اور کو کانگریس کے لیے، اتنا ہی مجھے حق دیا ہے کانگریس کے لیے یا ٹی ایم سی کے لیے یا اس کے لیے کیا کہتے ہیں سماجوادی کے لیے۔ تو سب کو آزادی ہے، تو سب اپنا اپنا کام کر سکتے ہیں۔ جب ان کے اوپر جمعیت کے عہدے پر رہتے ہوئے روک نہیں ہے تو میرے اوپر تو روک نہیں ہو سکتی ہے، ان کے اوپر بھی روک نہیں ہو سکتی، آپ کے اوپر بھی روک نہیں ہو سکتی۔ تو بس یہ اس کا جواب ہے۔